اور دوسری طرف انسان نے ایک ایسا وظیفہ کر لیا جس سے آسمان و زمین کے وسعت کو بھر دیا، اتنی زیادہ نیکیوں والا انسان جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے گناہ گار ہیں، ساری زندگی گناہوں میں اگر گزری ہے تو ابھی واپس آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا لیکچر اسپیشل ان مسلمان بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزار دیا۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہمیں تو شرم آتی ہے اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنی، کہ ہم نے تو ساری زندگی ہی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ پتہ تھا کہ یہ گناہ کا کام ہے، پھر بھی گناہ کرتے رہے، تو کیا ہماری معافی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4248 میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اتنے گناہ کرے، اتنی غلطیاں کرے، یہاں پر غلطیوں سے مراد گناہ ہے، اتنے گناہ کرے، اتنی غلطیاں کرے کہ آسمان تک پہنچا دے، تو پھر اپنے اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر پریشان نہیں ہونا کہ میں توبہ کر لیتا ہوں تو پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا توبہ میری ٹوٹ جاتی ہے اگر ایک مرتبہ، تو کیا دوبارہ میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہوں؟ جی بالکل، آپ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 یعنی 222 میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے، اپنے اللہ سے آپ نے توبہ کرنی ہے، اور یہ سوچ کر اپنے اللہ سے توبہ کرنی ہے کہ توبہ کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اس لیے اگر میں اپنے اللہ سے توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے پسند فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اچھا، اب یہاں پر انسان یہ سوچتا ہے میرے تمام گناہ معاف تو ہو گئے ہیں، لیکن اب میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کس طرح سے حاصل کر سکتا ہوں؟ تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 534 میں روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا۔ الحمدللہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ میدان معاشر میں جو ترازو لگے گا، جہاں پر ہماری نیکیوں اور گناہوں کا وزن ہوگا، اس میں جو نیکیوں کا وزن ہے اس کو بھر دے گا۔ کون سا عمل، کون سا وظیفہ؟ الحمدللہ۔ اور اسی طرح سے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ دونوں وظیفے سبحان اللہ اور الحمدللہ ایسے وظیفے ہیں جو کہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیں گے۔ اب اتنی زیادہ نیکیوں والا انسان کبھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جا سکتا۔ ایک تو انسان نے اپنے اللہ سے توبہ کر لی، اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا لیا، اور دوسری طرف انسان نے ایک ایسا وظیفہ کر لیا جس سے آسمان و زمین کے وسعت کو بھر دیا، اتنی زیادہ نیکیوں والا انسان جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے گناہ گار ہیں، ساری زندگی گناہوں میں اگر گزری ہے تو ابھی واپس آ جائیں۔ اس لیے آپ جب اس لیکچر کو سن رہے ہوں گے، اس لیکچر کے فوراً بعد سچے دل سے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لیں اپنے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔